فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات تھی. سردیوں کی راتیں کتنی بڑی راتیں ہیں. سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت حسن حسین کو سلایا. سلانے کے بعد چکی پیسی. چکی پیس کر وضو کیا. وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور نماز شروع کی. جب ابھی پہلی رکعت میں ہے کہ صبح کی اذان حضرت بلال نے آ کر دی. حضرت فاطمہ جلدی سے اپنی 2 رکعتیں پوری کرتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہیں, شکایت کرتی ہیں کہ اللہ تیری یہ سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا, ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا تھا کہ ان کی 2 رکعتیں بھی پوری. اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کے خطبے کے اندر میں لیلۃ القدر کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ القدر کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. حضور نے پہلی امتوں کے ایک مجاہد کا ذکر کیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے بہت لمبی عمر دی تھی اور وہ ساری زندگی اپنی جہاد میں اللہ کے راستے میں گزارتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ کاش ہماری بھی 200-300 سال عمر ہوتی, کاش ہماری بھی سینکڑوں سالوں عمر ہوتی تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے, اللہ رب العزت کے راستے میں نیک عمل کرتے, ہمارے بھی نیکیاں زیادہ ہوتی. تو رب کریم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, حضور کے صحابہ کی یہ تڑپ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, جا کے میرے محبوب کو بتاؤ کہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں, اپنے ان صحابہ کو یہ انعام دے دیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے جس پاک قرآن کو, جس کا وعدہ ہم نے لیا ہے, وہ پاک کتاب اس لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارنے کا ذکر پہلے کیا اس لیلۃ القدر کی فضیلت بتانے سے پہلے. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ نے پہلی امتوں کو کتابیں دی, وہ صرف کتاب تھی, لکھے ہوئے صحائف میں بھیج دی. اور جو یہ قرآن کریم دیا یہ اللہ کا کلام ہے. اب جو اللہ کا کلام ہے اس کی کیا شان ہوگی یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے.
صرف میں اسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس قرآن کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہوئی وہ چیز اعلیٰ بن گئی۔ اس قرآن کریم کی نسبت محمد عربی کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے محمد عربی کو تمام جہانوں کا سردار بنا دیا۔ اس قرآن کریم کی نسبت میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا، اور اس قرآن کی نسبت اس امت کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا، اور اس قرآن کریم کی نسبت جب رمضان المبارک کے ساتھ ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس قرآن کریم کو رمضان کے اندر اتارا۔ جب اس رمضان کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اللہ نے اس رمضان کو بھی تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر جب اس کی نسبت لیلۃ القدر کے ساتھ ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو آپ خود سوچیں کہ تمام راتوں سے اس رات کی فضیلت بڑھ گئی۔ کیوں؟ نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کو اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے، اور اگر اس قرآن کریم پر غلاف چڑھا ہوا ہو، وہ کپڑا چڑھا ہوا ہو، ایک ٹکڑا جسے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، جس کی اہمیت ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی کپڑے نہیں بن سکتے، جس کے ساتھ ہمارا لباس نہیں تیار ہو سکتا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا جب قرآن کریم کے اوپر ہم لپیٹتے ہیں، اس قرآن کریم پر لپیٹنے کی وجہ سے جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کپڑے کو، اس ٹکڑے کو، جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس کی بازار میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کی کوئی لباس تیار نہیں ہو سکتا، اس کپڑے کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوتی ہے تو اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، جب قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں تو وہ کپڑا پہلے ہمارے سینے سے لگتا ہے، جب ہم قرآن کو چومتے ہیں تو وہ کپڑا پہلے ہم اسے بوسہ دیتے ہیں۔ وہ بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ صرف قرآن کی نسبت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی وہ اعلیٰ بن گئی، عرفہ بن گئی۔ اب اللہ نے یہ مثال اس لیے دی، یہ اس لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو میں نے اس لیے فضیلت دی، میں نے اس لیے اسے اعلیٰ بنایا، فضیلت والا بنایا، کیونکہ اس کے اندر میں نے قرآن کو اتارا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کا انداز کلام ایسا ہے کہ اشتیاق ہو لوگوں کو، سننے کی طلب ہو۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ نہیں؟ پھر آگے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات، وہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کتنی افضل ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کسی عالم کو پتہ نہیں، کسی مولوی کو پتہ نہیں، کسی مفسر کو پتہ نہیں، کسی کتب کو پتہ نہیں، کسی ابدال کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کسی نبی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، اللہ نے جسے کہہ دیا کہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے،
1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ صرف رب ہی جان سکتے ہیں وہ کتنی افضل ہوگی، وہ رب ہی جان سکتے ہیں کہ کتنی بہتر ہوگی۔ اور 1000 مہینے اگر ان کے سال لگائے جائیں تو تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اور اللہ نے اس امت کو یہ انعام دے دیا کہ اس رات کے اندر اگر تم نے عبادت کر لی گویا تم نے 83 سال عبادت میں گزارے۔ اور اللہ رب العزت یہ انعام صرف اس امت کو اس لیے دیا کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس امت کی عمریں کم کر دی، لیکن ان کے بدلے یہ لیلۃ القدر دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا صرف اس رات کو لینے کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، رات نہیں ملی، دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، رات نہیں ملی، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا یہ منظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے رسول کو کہہ دے، میرے محبوب کو کہہ دے کہ اللہ کے رسول جس رات کو پانے کے لیے، جس کی فضیلت ہم نے قرآن میں بتا دی ہے، اس رات کو پانے کے لیے آپ جس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں اعتکاف کیا، تیسرے میں اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اس رات کو پانے کے لیے ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ رات کس دن ہے، وہ کس تاریخ کو ہے۔ جبرائیل نے آ کے بتایا، حضور خوشی کے ساتھ دوڑے جا کے اپنے صحابہ کو بتاؤ۔ اب جاتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پر 2 شخص لڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لڑنے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے حضور کے دماغ سے وہ بات نکال دی۔ پھر جبرائیل آئے، اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لڑنے کی وجہ سے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے آپ کو وہ رات بھلا دی گئی ہے، لیکن اتنا کر سکتے ہیں آپ کی امت کے لیے کہ آپ کی امت اس رات کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرے، اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو لینے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا۔ اور یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ اگر کسی شخص کو پوری زندگی میں 2-3 راتیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور اس کی تاک راتیں جو ہیں 21، 23 اور 25، 27 اور 29 کی رات۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، حضور کے ماتھے پر گارے کے نشان تھے، مٹی کے نشان تھے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ 21 کی رات ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اسے اللہ رب العزت نے بانٹ دیا ہے، کبھی یہ 27 کو ہوتی ہے، کبھی یہ 25 کو ہوتی ہے، کبھی یہ 23 کو آتی ہے، کبھی یہ 29 کو آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایک بہت بڑی حکمت رکھ دی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھول گئی. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے، علماء نقطہ لکھتے ہیں کہ آخر جو لڑ رہے تھے وہ صحابہ ہی تھے نا، مسلمان ہی تھے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے ہر عمل کو ایک نیکی قرار دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اس میں یہ حکمت رکھ دی، اگر یہ شب رات معلوم ہو جاتی کہ فلاں رات ہے، کوئی انسان اگر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اس رات کو بھول جاتا، اس رات میں عبادت نہ کر پاتا، تو فرمایا پورا سال اسے افسوس رہتا کہ وہ رات مجھ سے چھوٹ گئی ہے. لیکن اللہ نے بھلا کر یہ احسان کر دیا کہ اگر ایک رات تم عبادت نہیں کر سکتے، آنے والی باقی راتوں میں کر لو، کیونکہ جب وہ آنے والی باقی راتوں میں عبادت کرے گا اسے یہ اطمینان تو ہو جائے گا شاید فلاں رات ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العزت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. جب اس کی نیت ہو جائے گی تو شاید اللہ رب العزت اسے انعام کے طور پر اس رات کا ثواب دے دے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک حکمت اللہ نے یہ رکھی، فرماتے ہیں جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے اس رات میں، اللہ اسے بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اس رات میں گناہ کر لیتا تو اس کا کیا بنتا؟ اللہ نے امت کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس رات کو بولا دیا. جیسے اگر کوئی شخص عام حالت میں جھوٹ بولے تو وہ بھی جھوٹ ہے، مسجد میں آ کے جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی گناہ ہے. اگر خانہ کعبہ میں جا کر جھوٹ بولے تو وہ بھی گناہ ہے. لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر جا کر جھوٹ بولے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا بدبخت ہے یہ تو خانہ کعبہ کے اندر کھڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھلا اس لیے دی کہ اگر وہ شخص اس رات کے اندر گناہ کر لیتا تو اللہ رب العزت یہ کہتے کہ کتنا بدبخت ہے کہ اس رات کے اندر بھی وہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ نے اس کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے اس رات کو بھلا دیا اور فرمایا کہ اس رات کے اندر 2 نوافل پڑھے اگر شخص تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے نوافل پڑھے. اور فرمایا پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، اگر چند لمحے عبادت کر لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح ادا کر لی، گویا کہ اس نے 83 سال تراویح میں گزارے. اگر کسی نے خیرات کر دی گویا 83 سال وہ خیرات کرتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہر رات کو انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر رات کو خیرات کرے. اگر وہ شخص 10 روپے بھی ہر رات کو دے دے تو اس نے 83 سال خیرات کا اجر ملے گا اسے. یہ 10 روپے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تو بچے بھی روزانہ کتنے سینکڑوں لے جاتے ہیں، 200-300 تو ان کی خرچ ہوتی ہے روزانہ کی. اگر یہ 10 روپے بھی دے دے تو اس کے لیے 83 سال 10 روپے روزانہ کا ثواب لکھا جائے گا. اور اگر کوئی شخص تلاوت کر لی اس رات کو تو گویا کہ اس نے 83 سال تلاوت کی ہے. اور اس کا میں آسان حل یہ بتاؤں، اگر اتنا مدد نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، صرف سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھو ہر رات، صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی گویا اس نے پورے قرآن کا ختم کر دیا.
اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے ہر رات کو، گویا کہ ہماری رات ہر 83 سال میں ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کیا۔ جو بھی اس میں رات آ جائے گی گویا کہ ہم نے 83 سال قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور یہ تو ایک حد بتائی ہے علماء کرام نے کہ کم از کم اتنا کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو پوری رات عبادت کرو، اگر نہیں کر سکتے، یہ شبہ ہے کہ صبح کو اٹھ نہیں سکیں گے، نماز ادا نہیں ہو سکے گی صبح کی، تو پھر کم از کم اتنا کرنا۔ لیکن کرنا یہ چاہیے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی اپنا کوئی فنکشن آ جائے تو ہم ہفتہ پورا رات کو نہیں سوتے۔ اگر کوئی شخص کی ڈیوٹی رات کو لگ جائے تو وہ پورا سال پورا ماہ رات کو اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ صرف 5 راتیں مسلسل بھی نہیں ہے، 21 کو جاگو، 22 کو سو جا، پھر 23 کو جا، پھر 25 کو جا، پھر 23 کو، پھر 27 کو جا، مسلسل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی تو صبح کو جاتے تھے کمانے کے لیے، وہ تو بھی تاجر تھے، لیکن راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط تھے۔ اور ہماری تو الحمدللہ آج کی خوراکیں بھی بہت اچھی ہیں، اس وقت تو انہیں 2 3 دن خوراکیں نہیں ملتی تھی، 4 دن وہ کچھ بھوکے رہتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات تھی۔ سردیوں کی راتیں کتنی بڑی راتیں ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت حسن حسین کو سلایا، سلانے کے بعد چکی پیسی، چکی پیس کر وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور نماز شروع کی۔ جب ابھی پہلی رکعت میں ہے کہ صبح کی اذان حضرت بلال نے آ کر دی، حضرت فاطمہ جلدی سے اپنی 2 رکعتیں پوری کرتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ اللہ تیری یہ سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا، ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا تھا کہ ان کی 2 رکعتیں بھی پوری رات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس رات کے اندر اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی جتنا ہو سکے دعائیں کریں، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ انسان کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگ رہا ہو وہ فرشتے جا کر بتاتے ہیں اللہ رب العزت۔ حالانکہ اللہ رب العزت خود جانتے ہیں، خود سن رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ فرشتوں کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ ہدایت مانگ رہا تھا، اللہ جہنم سے چھٹکارا مانگ رہا تھا، اللہ جنت مانگ رہا تھا تجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب میں نے ان کو پیدا کر رہا تھا تم نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں، کیسے گڑ گڑا رہے ہیں میرے سامنے، کیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ آج تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو جنت عطا کر، آج تم گواہ ہو جاؤ جہنم میں نے ان پہ حرام کر دی۔ اسی لیے اس رات کے اندر جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔